سوال: محرم کیا ہے؟ جواب: محرم اسلامی قمری تقویم کا پہلا مہینہ ہے اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اہم مذہبی اور ثقافتی اہمیت رکھتا ہے۔ سوال: محرم مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ جواب: محرم 680 عیسوی میں کربلا کی جنگ میں پیغمبر اسلام کے نواسے امام حسین اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا دن ہے۔ سوال: مسلمان محرم کی یاد کیسے مناتے ہیں؟ جواب: مسلمان کربلا میں دی گئی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ماتمی تقریبات، جلوسوں اور خصوصی اجتماعات میں شرکت کر کے محرم کی یاد مناتے ہیں۔ سوال: عاشورہ کیا ہے؟ جواب: عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے جس کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ امام حسین کے لیے ماتم کی مدت کا عروج ہے۔ سوال: مسلمان عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جواب: عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو پیغمبر اسلام کے زمانے کی روایت سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے اس دن کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلانے پر شکر ادا کیا تھا۔ سوال: اسلامی تاریخ میں عاشورہ کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ جواب: عاشورہ بھی اہم تقریبات کی نشاندہی کرتا ہے، جیسے کہ عظیم سیلاب سے حضرت نوح علیہ السلام کی نجات اور جس دن پیغمبر اسلام مدینہ پہنچے اور یہودیوں نے روزہ رکھا۔ سوال: شیعہ مسلمان محرم کو سنی مسلمانوں سے مختلف طریقے سے کیسے مناتے ہیں؟ جواب: شیعہ مسلمان زیادہ شدت کے ساتھ ماتمی رسومات کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں سینے سے دھڑکنا، نوحہ خوانی اور جوش ڈرامے تعزیہ شامل ہیں جو امام حسین کی شہادت پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ سوال: محرم کے تناظر میں مجالس کیا ہیں؟ جواب: مجالس محرم کے دوران منعقد ہونے والے اجتماعات ہیں جہاں مذہبی علماء یا خطیب کربلا کے واقعات اور امام حسین کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں۔ سوال: محرم میں مسلمان سیاہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ جواب: کالا لباس پہننا سو کی علامت ہے اور کربلا کے سانحہ اور امام حسین اور ان کے پیروکاروں کے مصائب کی یاد ہے۔ سوال: محرم میں ماتم کیا ہے؟ جواب: ماتم سے مراد خود کو جھنجھوڑنا یا سینہ پیٹنا ہے، جسے کچھ شیعہ مسلمان امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ سوال: امام حسین کون تھے؟ جواب: امام حسین پیغمبر اسلام کے نواسے اور امام علی اور فاطمہ کے بیٹے تھے جو پیغمبر کی بیٹی تھیں۔ وہ شیعہ مسلمانوں کے ذریعے ظلم کے خلاف مزاحمت کی علامت کے طور پر قابل احترام ہیں۔ سوال: کربلا کی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ جواب: کربلا کی جنگ امام حسین کے اموی خلیفہ یزید اول کی بیعت سے انکار سے شروع ہوئی، جسے حسین ظالم اور جابر سمجھتے تھے۔ سوال: امام حسین کی قربانی کو کیوں یاد کیا جاتا ہے؟ جواب: ظلم اور ناانصافی کے خلاف امام حسین کے موقف کو جرأت، راست بازی اور حق و انصاف کی جدوجہد کی علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔
سوال: مختلف ممالک میں مسلمان محرم کی یاد کیسے مناتے ہیں؟ جواب: محرم کی تقریبات مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ کچھ کمیونٹیز جلوس نکالتی ہیں، عارضی ماتمی ڈھانچے، خیمے یا تعزیہ کھڑی کرتی ہیں اور خیراتی تقریبات کا اہتمام کرتی ہیں۔ سوال: امام حسین کی قربانی سے کیا سبق ملتا ہے؟ جواب: امام حسین کی قربانی ظلم کے خلاف ڈٹ جانے، عدل و انصاف کو برقرار رکھنے اور مصیبت کے وقت ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے۔ سوال: سنی مسلمان محرم کی یاد کیسے مناتے ہیں؟ جواب: سنی مسلمان بھی محرم کو عاشورہ کے روزے رکھنے اور کربلا کے واقعات کو عقیدت و احترام کے ساتھ یاد کرنے کے لیے مذہبی اجتماعات میں شرکت کے ساتھ مناتے ہیں۔ سوال: محرم میں مساجد کیا کردار ادا کرتی ہیں؟ جواب: مسجدیں محرم کے اجتماعات کے لیے مرکزی مرکز کے طور پر کام کرتی ہیں، جہاں مسلمان خطبہ سننے، نماز پڑھنے اور امام حسین کی زندگی اور قربانی کے اسباق پر غور کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ سوال: کیا محرم سے کوئی ثقافتی روایات وابستہ ہیں؟ جواب: جی ہاں، مختلف ثقافتوں نے انوکھی روایات کو فروغ دیا ہے، جیسے کہ محرم کے دوران خصوصی کھانوں کی تیاری، مٹھائیاں تقسیم کرنا اور اجتماعی کھانوں صدقہ کا اہتمام کرنا۔ سوال: کیا محرم صرف ماتم کے لیے ہے یا جشن کے بھی پہلو ہیں؟ جواب: محرم بنیادی طور پر ماتم اور عکاسی پر توجہ مرکوز کرتا ہے، حالانکہ اس میں روحانی تجدید، اجتماعی بندھن اور خیراتی کاموں کے پہلو بھی شامل ہیں۔ سوال: محرم کے دوران منائی جانے والی کچھ علامتی رسومات کیا ہیں؟ جواب: علامتی رسومات میں مرثیوں کی تلاوت، امام حسین کے مزار کی نقلوں کے ساتھ جلوس، تعزیہ اور کربلا کی جنگ کی دوبارہ شکلیں شامل ہیں۔ سوال: محرم کا شوق کب تک رہتا ہے؟ جواب: شوق کی مدت روایتی طور پر 40 دن تک جاری رہتی ہے، جس کی چوٹی عاشورہ محرم کے 10ویں دن ہے۔ سوال: محرم میں مسلمان قبرستانوں میں کیوں جاتے ہیں؟ جواب: محرم کے دوران قبرستانوں کا دورہ اموات اور زندگی کی عارضی نوعیت کی یاد دہانی ہے، عاجزی کو فروغ دینا اور محرم کے دوران ایک گہرا روحانی تعلق ہے۔ سوال: محرم کی تقریبات میں بچے کیسے شریک ہوتے ہیں؟ جواب: عمر کے لحاظ سے بچوں کو محرم میں شامل کیا جاتا ہے، جیسے کہ امام حسین کے بارے میں کہانیاں سننا، آسان خطبات میں شرکت کرنا اور خیراتی کاموں میں مشغول ہونا۔ سوال: محرم کی تقریبات میں غیر مسلم شریک ہوتے ہیں؟ جواب: کچھ کمیونٹیز میں غیر مسلم ثقافتی تنوع کے احترام اور امام حسین کی قربانی کی تاریخی اور مذہبی اہمیت کے بارے میں جاننے کے لیے محرم کے اجتماعات میں شرکت کر سکتے ہیں۔ سوال: کیا محرم کو منانے کے لیے کوئی پابندیاں یا رہنما اصول ہیں؟ جواب: اگرچہ کوئی سخت قوانین نہیں ہے، مسلمان محرم کو سنجیدگی اور احترام کے ساتھ مناتے ہیں، ایسے تہواروں سے گریز کرتے ہیں جو ماتم اور عکاسی کے جذبے سے متصادم ہوں۔ سوال: محرم کے خطبات کے دوران چند عصری مسائل کیا ہیں؟
جواب: محرم کے خطبات اکثر موجودہ سماجی انصاف کے مسائل، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور مسلم کمیونٹی اور معاشرے میں بڑے پیمانے پر اتحاد اور ہمدردی کی ضرورت پر توجہ دیتے ہیں۔ سوال: وقت کے ساتھ ساتھ محرم کی تعظیم کیسے ہوئی؟ جواب: محرم کی تقریبات ثقافتی اثرات اور تکنیکی ترقی کے ساتھ تیار ہوئی ہیں، پھر بھی امام حسین کی شہادت کے شوق کے بنیادی اصول بدستور برقرار ہیں۔ سوال: کیا محرم سے کوئی مشہور شاعر یا ادبی کام وابستہ ہے؟ جواب: جی ہاں، بہت سے شاعروں نے امام حسین کی قربانی کی یاد میں افسانے اور نظمیں نوح اور مرثیہ لکھی ہیں، جن میں بہادری، ایمان اور شہادت کے موضوعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سوال: کیوں محرم بھی خودی اور روحانی ترقی کا وقت ہے؟ جواب: محرم مسلمانوں کو اپنے اعمال پر غور کرنے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے، معافی مانگنے اور انصاف اور ہمدردی کی اقدار کو برقرار رکھنے کے عزم کی تجدید کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال: محرم مسلمانوں کو عالمی سطح پر کیسے جوڑتا ہے؟ جواب: محرم دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان متحد کرنے والی قوت کے طور پر کام کرتا ہے، یکجہتی کو فروغ دیتا ہے اور تاریخ، شناخت اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندان کی تعلیمات سے عقیدت کے مشترکہ احساس کو فروغ دیتا ہے۔ سوال: کیا محرم کے دوران خوراک کے رواج ہیں؟ جواب: کچھ مسلمان اسراف کھانے سے پرہیز کرتے ہیں یا محرم کے دوران عاجزی اور یاد کے طور پر مخصوص کھانے تیار کرتے ہیں جو امام حسین کی سادگی اور قربانیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ سوال: محرم کے دوران مسلمان خیرات کیوں کرتے ہیں؟ جواب: محرم کے دوران صدقہ دینے کو ہمدردی اور یکجہتی کے اشارے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور امام حسین کی قربانی کے جذبے کا احترام کرنا۔ سوال: محرم کی تقریبات شہری اور دیہی علاقوں میں کیسے مختلف ہوتی ہیں؟ جواب: شہری علاقوں میں محرم میں بڑے جلوس اور عوامی اجتماعات شامل ہو سکتے ہیں، جبکہ دیہی علاقوں میں یہ اجتماعی دعاؤں، سادہ رسومات اور قریبی برادری کی مصروفیات پر زور دے سکتا ہے۔ سوال: محرم الحرام کے دوران موسیقی کیا کردار ادا کرتی ہے؟ جواب: محرم کی رسومات کے ساتھ موسیقی خاص طور پر پرجوش دھنیں اور ترانے غم اور تعظیم کے جذبے کو ابھارنے کے لیے شرکاء کے لیے روحانی تجربے کو بڑھاتے ہیں۔ سوال: کیا محرم الحرام کے کوئی سیاسی مضمرات ہیں؟ جواب: محرم سماجی انصاف کے مسائل اور سیاسی اصلاحات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ ظلم اور استبداد کے خلاف امام حسین کے موقف کی بازگشت۔ سوال: محرم کی رسومات بین المذاہب تفہیم میں کیسے معاون ہے؟ جواب: محرم کی رسومات مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کے درمیان مکالمے اور باہمی افہام و تفہیم کے مواقع فراہم کرتی ہیں، مذہبی تنوع اور مشترکہ اقدار کے احترام کو فروغ دیتی ہیں۔ سوال: محرم الحرام میں خواتین کا کیا کردار ہے؟
جواب: محرم میں خواتین اجتماعات میں شرکت کر کے، نوحہ خوانی کر کے اور سماجی کوششوں میں حصہ ڈالتی ہیں، جیسے کہ سوگواروں کے لیے کھانا تیار کرنا اور خیراتی اقدامات کی حمایت کرنا۔ سوال: محرم الحرام کا اسلامی فن و ادب پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب: محرم آرٹ اور ادب کی مختلف شکلوں کو متاثر کرتا ہے، بشمول خطاطی، چھوٹے پینٹنگز اور بیانیہ شاعری، جو امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کے مناظر کو پیش کرتی ہے۔ سوال: محرم اور اس کی تقریبات کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں کیا ہیں؟ جواب: غلط فہمیوں میں محرم کو مکمل طور پر ماتم یا تشدد کے ساتھ جوڑنا شامل ہے، جبکہ یہ بنیادی طور پر روحانی عکاسی، تاریخی واقعات کی یاد اور ایمان اور یکجہتی کے اظہار کا وقت ہے۔